بے حیائی کی سب حدیں پار۔ 16 سالہ لڑکی نے کس جانور سے شادی کی؟ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سچا واقعہ۔ یہ ویڈیو دروازہ بند کر کے دیکھنے والی ہے۔ ڈیلیٹ ہونے سے پہلے دیکھ لو۔ میرا نام جمشید ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو میرے اماں ابا پیارے ہو گئے۔ ساری زندگی خالہ کے گھر گزار دی اور آج اس مقام تک پہنچ گیا کہ خود کے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پڑھ لکھ کر وکیل بن گیا۔ اور آج میری زندگی میں جو کیس آیا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کراچی سے پنڈی شہر گیا۔ میرے پاس وکالت کی ڈگری تھی۔ میں وکالت کر کے ہی اپنا روزگار بنانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس لائسنس نہیں تھا۔ کراچی میں میرے لیے لائسنس لینا مشکل تھا، اس لیے میں پنڈی چلا گیا۔ پنڈی میں پریکٹس کرتے ہوئے مجھے ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، جس نے نہ صرف مجھے حیران کر دیا بلکہ زندگی بھر کے لیے مجھے ایک اہم سبق بھی سکھا دیا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک دن ہمارے آفس میں ایک لڑکا لڑکی آئے، لڑکی نے اپنے اوپر سیاہ رنگ کا برقع ڈال رکھا تھا، جبکہ آدمی کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، وکیل صاحب ہماری شادی کروا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی تو میں کروا دوں گا، لیکن آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور شادی کورٹ میں آ کر کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ ہم یہ بات آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا، وکیل وہاب میرے آفس میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، یہ لوگ تو آپ سب کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، لیکن ان کی شادی کوئی بھی نہیں کروا رہا، کیونکہ ایسا کیس تو کوئی نہیں کرے گا جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہاب کی بات سن کر اس آدمی نے ٹیڑھی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولا، اگر تم میری شادی نہیں کروا سکتے تو کم از کم خاموش رہو۔ میں یہاں وکیل صاحب سے بات کرنے آیا ہوں۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا ساتھ دے دیں۔ ہاں، اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ضمیر ہوا تو یہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تم لوگ ضرور کوئی مشکوک انسان ہو، ورنہ کم از کم وکیل سے تو لوگ کچھ نہیں چھپاتے۔ وکیل اور ڈاکٹر سے بھی اگر کچھ چھپا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی جرم کر رہے ہو۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن وہاب چائے پی کر واپس چلا گیا۔ میں نے اس مرد اور عورت سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں، آپ کی عمر، نام وغیرہ کیا ہے؟ میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ وہ آدمی بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ بولا، وکیل صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں پیسے تو وہی لوں گا جو باقی وکیل لیتے ہیں، لیکن فی الحال آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ کی شادی میں کروا تو دوں گا، لیکن مجھے آپ کے بارے میں تفصیل جاننی ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی شلوار میں جیب بنا رکھی تھی، جیب سے نیلے سبز ہرے نوٹ نکال کر گننے لگا۔ جب رقم 50,000 تک ہو گئی تو کہنے لگا، یہ لیجئے، آپ 50,000 لیں اور بس ہمارا نام وغیرہ پوچھ کر ہمارا نکاح کروا دیں۔ آپ یہ مت پوچھیں کہ ہم کون ہیں، ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں۔ اگر آپ یہی کرتے رہے تو پھر تو میں آپ کے پاس بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ 50,000 تو میں شروع میں کبھی بھی نہیں توقع کر سکتا تھا کہ مجھے ملیں گے۔ اب جب کہ مجھے ایک ہی دن میں 50,000 مل رہے تھے تو میں نے سوچا نکاح ہی کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ کر آئے ہوں اور مجھے شرمندہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں، اسی لیے مجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں تاکہ میں ان کا نکاح جلدی کروا دوں، یہ لوگ ایک رشتے میں بندھ سکیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ایسی ہے تو پھر میں یہی کروں گا، لیکن آپ ایسا کر لیں کہ مجھے اپنا نام اور ولدیت وغیرہ تفصیل میں بتائیں۔ میں نے ان کے سارے فارم وغیرہ بھی بھر دیے تھے۔ نکاح فارم کا رجسٹر بھی میرے پاس ہوا کرتا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو کمیشن تو دے دیا، لیکن ان لوگوں نے مجھے 50,000 دیے تھے، جو کہ میرے لیے کافی زیادہ تھے۔ خیر، میں نے 50,000 روپے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ان لوگوں کا نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کی دیر تھی کہ وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے، میں آپ سے اتنا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر آپ کو مجھ سے بھی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتا ہوں۔ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن دراصل یہ شادی مجھے ہنگامی طور پر کرنی پڑی۔ اگر زندگی میں اتنی مجبوری نہ ہوتی تو میں شادی کبھی بھی نہ کرتا، لیکن بس حالات کچھ ایسے ہیں کہ شادی کرنا پڑی۔ میں نے دیکھا اس کے ساتھ موجود عورت اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی، شاید اسے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ گھر چلو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اسے اجازت دی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہاب صاحب دوبارہ میرے آفس میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے شادی کرنے کیوں آئے تھے؟ کل کو تمہارے اوپر کوئی کیس بن گیا تو کیا کرو گے؟ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ ارے میں نے ان کی شادی کروائی ہے اور میں وکیل ہوں، کوئی دائی نہیں ہوں کہ میرے اوپر کیس ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ بھی کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں تو یہ بات بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس جوڑے سے ملوا دیا۔
میں ان دنوں جوان تھا اور میری عادت تھی کہ میں اکثر قبرستان پر جا کر اپنے ابا اماں کو یاد کیا کرتا تھا۔ میرے ابا اماں حیات نہیں تھے، میں اپنی خالہ کے گھر پر رہ کر پلا بڑا تھا، اسی لیے مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی اور اکثر میں یہی سوچتا کہ نہ جانے کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بار بار اپنی موت کو یاد کر کے میں اکثر اللہ سے معافیا مانگا کرتا تھا۔ اس دن بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے میرا دل چاہا کہ میں قبرستان کے اندر چلا جاؤں، جا کر اماں سے ڈھیروں باتیں کروں اور قبروں کے حال احوال بھی دیکھ لوں۔ اکثر قبروں پر صفائی نہیں کی جاتی، میں پہلے بھی جس قبرستان میں جاتا تھا وہاں اکثر قبروں پر صفائی نہیں کی جاتی تو میں صاف صفائی کر دیتا تھا۔ آج ایسے ہی میں اس قبرستان کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا میری نظر ایک قبر پر پڑی جو کہ وہاں تازہ بنائی گئی تھی۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ میں اکثر قبرستان کے پاس بیٹھتا تو خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ ابھی میں اس قبر کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ میرے کان میں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں چونک گیا۔ قبرستان میں تو عموماً میں نے ایسا پہلے ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر جب سسکیوں کی آواز بڑھنے لگی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں پر ایک کالا سا کپڑا تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کچھ جن بھوت ہوگا، کیونکہ قبرستانوں میں ایسے واقعات تو معمول کی بات ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا کہ تبھی اس کالے کپڑے میں حرکت ہوئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کپڑے میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا، یا پھر جرائم پیشہ انسان ہوگا جو کہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے۔ وہ رو رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کیا پتہ کوئی عورت ہو۔ میں اس کے پاس گیا۔ اس کا وجود سسکیوں سے مسلسل کانپ رہا تھا، اتنا کانپ رہا تھا کہ مجھے وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں آرام سے وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں پچھلے گزرے واقعات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ یہ برقع، یہ حلیہ اور ہاتھ پاؤں بالکل اسی عورت جیسے تھے جو کچھ دن پہلے میرے دفتر میں اپنا نکاح پڑھوانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا کہ شاید جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ مر گیا ہو اور شادی کے کچھ ہی دن بعد یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر مجھے وہاں موجود پا کر وہ پیچھے مڑی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے برباد کر کے چین نہیں آیا تمہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کو کیسے برباد کر دیا؟ ارے تو نے میری شادی کروائی تو انہیں میری بربادی کی کہانی لکھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے پیٹنے لگی اور اپنے ہاتھ قبر پر مارنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کا شوہر مر گیا؟ اللہ نہ کرے، وہ تو مرا نہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ بے دھیانی میں اس کے چہرے کا نقاب ہٹا تو میں اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بے حد حسین عورت تھی۔ اس کی عمر شاید زیادہ ہو، لیکن چہرے پر اس قدر خوبصورتی تھی میں نے آج سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ میں نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو آفس کے بعد نکلا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے اور کہیں دوسری جگہ پر بیٹھیں، یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گی۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں، مجھے صرف ایک پناہ گاہ چاہیے۔ میں آپ کے امی ابو بھائی بہن سبھی کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم میرے گھر تو چل سکتی ہو، لیکن خدمت کرنے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے صرف ایک رات کی پناہ چاہیے۔ میں صبح اپنے گھر چلی جاؤں گی، کہیں دوسری جگہ چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ایک اکیلی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسی کی تھی اور میں نے اسے خود اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہا تھا، تو اب میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا۔ کہنے لگی کہ بس یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس نے خود کو دوبارہ برقعے میں ڈھانپ لیا۔ میں نے قریب ہی چلتی ایک ٹیکسی کو روکا اور ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا گھر آ گیا۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے کہ میں نے آخر اس عورت کی بربادی کیسے کی۔ اس نے تو خود شادی کرنے کو کہا تھا، اب یہ رو رہی ہے، قبر پر بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اگر اس کا شوہر مر گیا تو میں نے تو نہیں مارا، اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر شاید مجھے ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اسے میرے بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہو تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، پر میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے مجھ پر اور میرے شوہر پر۔ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا؟ کیا آپ کی اس شادی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا؟ میری بات سن کر وہ آنسو پونچھنے لگی، پھر ٹیکسی والے کی طرف اشارہ کر کے بولی، نہیں، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی۔ واقعی گاڑی والے کے سامنے اتنی باتیں کرنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ میرے پاس ایک ہی کمرہ تھا، خود میں باہر چارپائی لے کر آ گیا۔ اندر ایک بیڈ تھا، باہر چارپائی رکھی تھی جس پر میں کبھی کبھی بیٹھ کر باہر سستایا کرتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی، کیا آپ کے پاس دوسرا کمرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔
یہ ایک ہی کمرہ ہے کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک میں ہی ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا تھا، پھر یہاں آ گیا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں پہلے ہی گناہ گار عورت ہوں، آپ کا گھر بھی میری وجہ سے تباہ نہ ہو جائے، اس لیے میں صبح واپس چلی جاؤں گی، بس آج رات کو مجھے آپ یہاں رہنے دیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو کھانا پکا کر دوں گی۔ میں نے کہا اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو میں آپ کو کسی گھر میں کام پر لگوا دوں گا، آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، آپ اچھا پیسہ بھی کما لیں گی اور خود اس طرح اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو جائیں گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ مجھے کہیں مسجد میں لگوا دیں، میں کسی مسجد کی صفائی کروں گی تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ بار بار یہی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی کہانی میں بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید بات کرتا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں چونک گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 3-4 بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کیوں آئے ہیں۔ جی بزرگوں بولیے، میں نے پھر بھی ان سے پوچھا تو کہنے لگے دیکھو میاں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم یہاں پر بہنوں بیٹیوں والے ہیں، تم اکیلے آئے، ہم نے تمہاری عزت کی، سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم اکیلے ہو، تم نے اپنی مجبوری بتائی تو تمہیں اکیلے رہنے دیا، ورنہ ہم اکیلے لڑکے کو اس طرح محلوں میں رہنے نہیں دیتے، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، تم اپنے ساتھ کسی عورت کو لے کر آئے ہو، مجھے میری بہن نے بتایا ہے کہ مغرب کے بعد تم ایک عورت کو لے کر یہاں سے اندر آ گئے ہو، اب وہ عورت یا تو ہمارے گھر میں رہے گی یا تم اسے یہاں سے بھیج دو، کون ہے وہ؟ ایسی باتوں کا ہمارے محلے میں رواج نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم شرافت کا بھرپور ساتھ دو گے اور اس عورت کو ہمارے حوالے کرو گے۔ میں نے ان کی بات سن کر ذرا بھی برا نہیں منایا۔ میں نے کہا آپ نے تو میری مشکل حل کر دی، دراصل یہ ایک مجبور غریب لاچار عورت ہے جسے میں بڑی مشکل سے اور بڑی مجبوری میں اپنے گھر لے کر آیا تھا، اگر آپ انہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو اسے رکھ لیجئے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ عمر میں بھی مجھ سے بڑی ہیں اور میری کلائنٹ رہ چکی ہیں، یہ میرے پاس آئی تھی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری اس مجبوری کو سمجھا۔ میری بات سن کر وہ بزرگ لوگ خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اس خاتون کو ہمارے گھر لے کر آؤ، یہ میری بڑی بہن کے گھر رہ لے گی، تم اکیلے ہو، تمہارے ایمان کے لیے یہ ایک آزمائش ہوگی، سو تمہاری شرافت ہے، تم ہمیں اچھے لگے ہو، کل کو اگر تمہاری کہیں ضرورت پڑے تمہارے کردار کی گواہی میں خود دوں گا، میں تمہاری اس شرافت کا قائل ہو گیا ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس بزرگ نے یہ ساری باتیں بول کر اس عورت کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے جا کر اس سے معذرت کی اور کہا کہ محلے والوں کی نظر میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ اٹھی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، لیکن مجھے اس کا احساس تھا۔ اگلی صبح میں ان لوگوں کے پاس گیا، کہا کہ آپ اس عورت کو میرے حوالے کریں، میں انہیں دارالامان پہنچا کر آؤں، وہاں قانونی معاملات ہوتے ہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ میری بات سن کر اس بوڑھے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہے، سو میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ دارالامان کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کو مجھے اپنی ساری کہانی اب یہیں سنانی ہوگی، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کل کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی، بولی کہ میری وجہ سے آپ کی شرافت اور نیک نامی پر بھی نام آیا ہوگا، اس لیے آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، لیکن دارالامان میں اپنی ذمہ داری میں مجھے وہاں پر رکھ آئیں اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کوئی اور مجھے لینے آئے تو آپ مجھے اس کے حوالے نہ کریں۔ میں نے کہا آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں، میں ان سے خود بات کروں گا اور وہ ایک وکیل کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکیں گے۔ میری بات سے وہ مطمئن ہوئی، پھر اپنی کہانی سنانے لگی۔ وکیل صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو دکھوں کی ماری بد نصیب اور بے حیا عورت ہوں۔ اب میں نے یہ برقع اوڑھا ہے، میں اپنی بے حیائی کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، جو بھی میں نے کیا میرا اللہ اس کے لیے معاف کر دے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، تقریباً 3 سال پہلے ہی یہ قصہ شروع ہوا تھا، جب میرا شوہر جو مجھے شادی کر کے گھر لایا تھا اور میں ایک بچے کی ماں بھی تھی، مجھے نظر انداز کرنے لگا، بات بات پر مجھے طعنے دینے لگا کہ تم پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی، شادی کے بعد تمہارا روپ اور تھا، اب تم بدل گئی ہو، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، نہاتی بھی نہیں، تم اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتی۔ ان کی باتیں سن کر بجائے اپنی اصلاح کرنے کی میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں چھت پر جا کر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ گلے شکوے کر رہا ہے۔ کہنے لگی کہ تم اسے خود سے تھوڑا دور کرو، مرد کو جب تک اپنی بیوی کا احساس نہ ہو تب تک وہ اس کی قدر نہیں کرتا، تم اسے دور رکھو گی تو وہ تمہارے لیے ترسے گا۔ میں بھی بے وقوف تھی، میں نے اپنے شوہر سے دور رہنا شروع کر دیا، وہ میرے پاس آتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، کبھی کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے تو کبھی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے مجھے منانے کے میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ بجائے پریشان ہونے کے میں اس کی ان باتوں پر غصہ کرتی اور جب بھی وہ آتا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا۔ میں اسے کہتی کہ تم میرے ساتھ بات نہیں کرتے، میرا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اب مجھ سے بحث بھی نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو پھر میرے گلے شکووں کا جواب دے دیتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ اس نے بھی مجھ سے بحث کرنا، میرے ساتھ دماغ کھپانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اب پریشان ہونے لگی، لیکن اس پریشانی کا فائدہ کسی اور نے اٹھایا۔ ایک دن میں اسی طرح رو رہی تھی کہ میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابھی بھائی تو آپ کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، یقین جانے وہ باہر کسی عورت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کسی عورت کو بائک پر بٹھاتے دیکھا تھا۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اسے بٹھا کر کہاں لے کر گئے ہیں۔ دیور کی یہ بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بجائے مجھے منانے اور مجھ سے صلح کرنے کے وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ کتنی بری بات ہے۔ میں نے دل میں سوچا، بیٹے کا خیال کیے بغیر میں اپنے مائکے چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اب میں گھر نہیں آؤں گی جب تک آپ مجھ سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کر لیتے۔ وہ بھی مرد تھا، انہوں نے تو مجھے منانا دور کی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے کیا مناتا، اس نے تو مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تبھی ایک دن میرا دیور مجھے لینے کے لیے مائکے آیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کو میں ایک ایسا زبردست طریقہ بتاؤں گا کہ آپ بھی جھوم اٹھیں گی۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ مجھے لگا وہ میرے شوہر سے میری صلح کروائے گا۔ کہنے لگا کہ آپ ان میں جیلس پیدا کریں، ایسا ہوگا تو وہ آپ کی قدر کریں گے جیسے آپ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ دیور کی بات سن کر پہلے تو مجھے برا لگا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب صحیح ہوگا، ہمارے رشتے کو بہتر کرے گا۔ سو میں نے اپنے دیور کے کہنے پر جو اس نے کہا میں کرتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت تھا۔ میں تیار ہو کر اپنے دیور کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے دروازے کو خود ہی کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اندر آ کر دیکھے کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی۔ دونوں بھائیوں میں اسی وقت لڑائی شروع ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اتنی زور سے مارا کہ وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر تڑپتی رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے 4 مہینے گزرے۔ میری عدت کا وہ لمحہ بھی گزر گیا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا۔ میں گناہ گار عورت بن گئی جس نے اپنی بیوقوفی سے، اپنی بدتمیزی سے اپنے گھر کو اجاڑا۔ اس کے بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابھی اب آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ اس گھر میں رہنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں بھی اپنے مائکے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دیور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دیور نے کہا کہ ہم یہ نکاح خفیہ رکھیں گے۔ اگر کسی نے ہمارے یہاں رہنے پر اعتراض کیا تو اسے دکھا دیں گے کہ ہم نے نکاح کر لیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ اپنے نکاح کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی، جس دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا مجھے اس کی شکل میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آنے لگی۔ میں ڈر کے مارے اس کمرے سے باہر بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میرے رب کا عذاب ہے مجھ پر، جس نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ بس اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر میں گھر سے باہر نکلی اور پتہ نہیں کیسے مجھے آپ مل گئے۔ اب میں کسی صورت بھی دوبارہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ کب تک رہ سکتی ہوں؟ میں خود کو بہت گناہ گار سمجھتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے وہ آیت یاد آنے لگی جس کا مفہوم ہے کہ انسان خسارے میں بے وقوف اور نادان ہے، وہ شیطان کی چالوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔